بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام صلوات والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى ونفسه وصحبه ورسوله سید الاختیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله عبدا خيرا قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته صلوات على محمد وعلى محمد بانیہ نے مجلس خاص طور سے میرے بھائی محترم میر ضمیر صاحب اور ان کے تمام بھائی اور احباب جو اس موقف کو برپا کر رہے ہیں ان کا شکریہ کہ مجھے انہوں نے دعوت دی کہ میں بھی کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ کچھ ہستیاں اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہیں۔ دنیاوی مثال دے دوں، انسان اپنی اولاد سے فطری طور پہ محبت کرتا ہے اور جو اس کی اولاد سے محبت کرے اس سے خود بخود اسے محبت ہونے لگتی ہے۔ تھوڑی سی توجہ کر لیں، یقین مانی پوری رات بمشکل 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے سویا ہوں گا، مسلسل پچھلے 6-7-8 ہفتوں سے ایسے ہی چل رہا ہوں۔ جو مطالب پیش کروں نے قبول فرما لیجیے گا۔ یہ صرف مولا مجھے چلا رہے ہیں، جناب سیدہ کا صدقہ ہے کہ میں چل رہا ہوں، وإلا میری بالکل اس وقت حالت بہت خراب ہے۔ خیر عزیزان گرامی، انسان اگر اس کی کوئی اولاد سے محبت کرتا ہو تو وہ خود بخود اس سے محبت کرنے لگتا ہے کہ یہ میری اولاد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو کچھ اپنی خلق کردہ ہستیوں سے اتنی محبت ہے کہ جو ان سے محبت کرے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ صرف محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا بلکہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو محمد و آل محمد سے محبت کرے۔ حدیث پیش کرتا ہوں، آپ نے سن رکھی ہے، میں نے بھی ممبر سے پڑھی ہے کہ صحابہ کا مجمع ہے، ممبر رسالت ہے، مسجد نبوی ہے، جناب سرور کائنات ممبر پہ ہیں، آغوش میں مولا حسین ہے، جسے رسالت آغوش میں اٹھائے اسے حسین کہتے ہیں۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، صحابہ وہ جو پیغمبر کے قدموں میں بیٹھے، حسین وہ جو رسالت کی پشت پہ سوار ہوں۔
جناب سرور کائنات کی آغوش میں جناب سید الشہداء ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، مسجد نبوی ہے کہ سرور کائنات آغوش میں اٹھا کے فرماتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، 6 مہینے کے امام حسین کو اٹھا کے کہتے ہیں اللہم انی احب حسین، پروردگارہ مجھے حسین سے بڑی محبت ہے، فاحب من احب حسین، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ اللہ کو امام حسین سے بڑی محبت ہے، جو محبوب خدا کا محبوب ہو۔ اللہ کی محبتوں کا مرکز سرور کائنات، ان کی محبتوں کا مرکز امام حسین علیہ السلام۔ اب جو حسین سے محبت کرے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ نہیں پہنچا پایا، دوبارہ بات پیش کرتا ہوں۔ جو امام حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث کو سن لیجئے گا، یہ وسائل الشیعہ میں بھی ہے، بحار الانوار میں بھی ہے، کامل الزیارات میں بھی ہے، مستدرک میں بھی ہے، 4 حوالے دے دیجئے۔ آگے بڑھ رہا ہوں، حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی، فرماتے ہیں اذا اراد اللہ عبدا خیرا، اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو اس کے دل میں حسین کی محبت اتار دیتا۔ قذف فی قلبہ حب الحسین، اتنا ہی نہیں، مولا فرماتے ہیں وحب زیارت، میں نے ترجمہ نہیں کیا، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں کہ اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت بھی اتارتا ہے، اور حسین کی زیارت کی محبت۔ میں اسی محبت سے سنتے رہیں گے تو میں آگے کے بڑھتا رہوں گا۔ بتانے کہ رامی اللہ اپنے ہر بندے کی خیر چاہتا ہے، ہر بندے کی، توجہ، اللہ ہر بندے کی خیر چاہتا ہے، بندہ اگر خود خیر نہ چاہے نہیں پہنچا سکا۔ اللہ نے اپنی ساری مخلوقات کو اس لیے نہیں خلق کیا کہ جہنم میں پھینکے، اس لیے بنایا کہ جنت میں جائیں۔ اللہ بندوں کی خیر چاہتا ہے، بندوں کی ہدایت چاہتا ہے۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، اللہ اپنے ہر بندے کی ہدایت چاہتا ہے، وہ ہدایت بھیجتا ہے، بندے ہدایت قبول نہیں کرتے۔ بھائی میں اپنی اگر انگوٹھی کسی کو اتار کے دے دوں اس مجلس میں اور وہ انگوٹھی پھینک کے چلا جائے، مجھے اپنی انگوٹھی کی قدر پتا ہے، میں دوبارہ اٹھا لوں گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ ہدایت بھیجتا ہے، جب لوگ ٹھکرا دیں تو اللہ واپس لے لیتا ہے۔ اللہ ہر بندے کی خیر چاہتا ہے۔ اگر بندہ اپنی خیر خود ہی نہ چاہے تو اللہ کہتا ہے میرا حسین بڑا قیمتی ہے۔ آئے بھائی جو ابھی تک نہیں پہنچ سکے، تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں شیعہ عقیدہ یہ ہے، بہت معذرت کے ساتھ میں جانتا ہوں مجلس دنیا بھر میں جا رہی ہے، یہاں سے چلی جائے گی، لیکن میں اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، کسی کی توہین نہیں کر رہا۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے خیر اللہ کی طرف سے ہے، شر بندے کی اپنی طرف سے ہے۔ باقی مسلمان یہ کہتے ہیں خیر بھی اللہ کی طرف سے معاذ اللہ، شر بھی اللہ کی طرف سے۔ بات پہنچ رہی ہے میری؟ وہ کہتے ہیں ہم میں جو اچھائی وہ بھی اللہ کی طرف سے، جو ہم میں برائی وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ شیعہ عقیدہ چھٹے امام کی وجہ سے یہ ہے، امام فرماتے ہیں نہیں، خیر اللہ کی طرف سے، شر تمہارا اپنا۔ تو کہا مولا قرآن میں آیت ہے کہ خیر اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ قرآن میں کہتا اللہ ہدایت بھی دیتا، یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، اللہ بہت سے بندوں کو ہدایت دیتا، بہت سو کو گمراہ کرتا۔ توجہ، امام نے فرمایا اللہ گمراہ نہیں کرتا، صرف ہدایت دیتا۔ جب بندے ہدایت چھوڑ دے تو اللہ ہدایت چھین لیتا۔ اللہ گمراہ نہیں کرتا، جب وہ ہدایت روک لے تو شیطان سمجھ جاتا ہے اللہ نے ہدایت روک لی، اب یہ میرا ہے۔ آواز زیادہ تو نہیں ہے بھائی، میں چلتا رہے گا تو میں آگے بڑھوں گا۔ تب اللہ صرف ہدایت دیتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے خیر اللہ کی طرف سے، شر بندے کا اپنا۔ سنیں گے تو آگے بڑھوں گا۔ بھائی یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سائنس کی مثال دے دوں، میرے الٹے ہاتھ کو سمجھ لیں زمین، سیدھے ہاتھ کو سمجھ لیں سورج۔ زمین پہ جتنی روشنی ہے سورج کی وجہ سے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟
زمین پہ جتنی روشنی ہے سورج کی وجہ سے، اور جتنا اندھیرا ہے اپنی وجہ سے، سورج کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ سورج میں اندھیرا ہے ہی نہیں، سورج میں صرف روشنی ہے۔ نہیں، یہ سارا مجمع زمین پہ جتنی روشنی سورج کی وجہ سے، جتنا اندھیرا اپنی وجہ سے، کیونکہ سورج میں صرف روشنی ہے، اندھیرا نہیں۔ زمین گھومتی رہتی ہے، جب سورج کا رخ کرتی ہے تو روشنی آ جاتی ہے، جب رخ پھیرتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا۔ جب بندہ، اللہ کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں رخ کرو گے وہی خدا ہے۔ لیکن جب توجہ اللہ کی طرف ہو تو ہمیں خیر ملتی ہے، اللہ سے رخ نہیں پھیرتے، توجہ ہٹتی ہے تو شر ہی شر۔ جب محرم آتا ہے تو خیر ہی خیر، سفر آتا ہے تو خیر ہی خیر، ماہ رمضان آئے تو خیر ہی خیر۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم بدل گئے، کیونکہ توجہ حسین کی طرف ہے۔ مجھے نہیں معلوم مطلب ہے یا نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کی طرف یا اللہ والوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو پھر خیر میں آ جاتے ہیں، اور جب ان سے توجہ ہٹا لے تو شر میں چلے جاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں۔ عزیزان گرامی، اب جتنی ہمارے پاس خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے، شر ہمارا اپنا۔ خیر اللہ کی طرف سے، شر ہمارا اپنا۔ اللہ والوں کے پاس بھی صرف خیر ہے، حسین صرف خیر ہے، یزید صرف شر ہے۔ چلتے رہیے گا، یزید صرف شر۔ اگر حسین سے رخ پھیرے تو یزید ہی یزید ہے۔ لوگ ہیں کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس نہ ہو، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلس نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی۔ مجھے نہیں معلوم مطلب ہے یا نہیں۔ میں بھی چلنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، وقت جتنا مجھے دیا گیا تھا میں انشاءاللہ اسی کے اندر مکمل کروں گا۔ مجھے تو انہوں نے کہا کہ جتنا چاہیں آپ پڑھیے، لیکن میں پیش کر رہا ہوں۔ میری آواز سب کو واضح آ رہی ہے، صاف آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، ہم جناب سید الشہداء کے ماننے والے، امام فرماتے ہیں اللہ اپنے جس بندے کی خیر چاہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا۔ اللہ تو سب کی خیر چاہتا، لیکن ہر آدمی اگر اللہ سے خیر نہ لے تو قصور اللہ کا نہیں اس کا ہے۔ توجہ، وہ افراد جو کہتے ہیں کہ حسین کی تقدیر میں لکھا تھا انہوں نے مارا جانا، یزید نہ مارتا کوئی اور مار دیتا، تو یزید کو برا کیوں کہتے ہو؟ مجھے نہیں معلوم مطلب ہے یا نہیں۔ اعتراض سن لیجیے، میرا نہیں ہے، مجھے جواب پیش کرنا ہے، اس لیے اعتراض پیش کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی تقدیر میں لکھا تھا۔ عزیزان گرامی، یزید کی تقدیر میں نہیں لکھا تھا کہ تو قاتل بنے، اس نے اختیار سے مارا ہے۔ اگر اختیار سے نہ مارا ہوتا تو پھر لعنت کا مستحق نہیں تھا، اس نے اختیار سے مارا، اس لیے اس پہ قیامت تک لعنت، قیامت کے بعد بھی لعنت، ہمیشہ کے لیے اس پہ لعنت۔ توجہ سے سنیے گا جملے کو، اس نے دیکھا، سنا، سمجھا، مارا۔ توجہ، سارے بندے کی توجہ۔ جب شمر سے کسی نے کہا نا کہ تجھے کوئی افسردگی ہے، کوئی افسوس ہے، تو نے حسین کو مارا، کہ اگر حسین دوبارہ آ جائے پھر مار دوں گا۔ عزیزان گرامی، جب 12ویں امام بھی آئیں گے تو سب سے بدلے اسی لیے لیں گے کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کے کردار پہ راضی ہوں گے۔ نہیں معلوم لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ جو اس کردار پہ راضی ہے وہ یزیدی ہے، جو یزید کے کردار پہ راضی وہ یزیدی، جو حسین کے کردار پہ راضی وہ حسینی۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں، مجھے بھی جواب پیش کرنا ہے، میں نے بھی جواب پیش کرنا ہے، میں نے جو بات کہی ہے مجھے اس کا جواب پیش کرنا ہے۔ معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے، جہاں جہاں جا رہی ہے دنیا میں بات جائے، میں یہاں پہ بھی حق نہیں بولوں گا تو کہاں بولوں گا؟ کربلا کے راستے میں بھی حق اور سچ نہ ہو تو کہاں ہوگا؟ ہم سب کربلا کے راستے میں ہیں۔ عزیزان گرامی، پوری دنیا کے اندر یاد رکھیے، جو حسین کی فکر سے متفق ہے وہ حسینی، جو حسین کے انکار سے متفق ہے وہ حسینی۔ کس چیز کا انکار کیا تھا؟ یزید جیسے کی بیعت نہیں کروں گا، نہ اس دور میں یزید جیسوں کی بیعت، نہ اس دور میں۔ پیش کر رہا ہوں، میں نے ایک جملہ کہا تھا کراچی میں، دوبارہ پیش کر رہا ہوں یہاں، کہ یہ موضوع میں نے وہاں نہیں پڑھا کراچی میں، لیکن یہ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں۔
شاید پنجاب میں کسی مقام پہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی باپ بیٹا دونوں بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں بھائیوں کے. شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، دونوں نے ہمارے خلاف تو بہت کتابیں لکھی ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کی کتاب ہے سر الشہادتین، دو شہادتوں کا راز. دو شہادتوں کا راز. وہ کہتے ہیں شہادت کی دو قسمیں ہیں، سری اور علنی. چھپی ہوئی شہادت، کھلی ہوئی شہادت. چھپی ہوئی شہادت زہر سے ہوتی ہے، کھلی ہوئی شہادت تلوار سے. وہ کہتے ہیں اللہ نے جو ساری نعمتیں سارے انبیاء کو دی وہ ساری رسول خدا کو دی، لیکن رسول خدا کو شہادت نہیں دی. ان کا عقیدہ. وہ کہتے ہیں اللہ نے رسول خدا کو شہادت نہیں دی، لیکن اللہ نے رسول خدا کو دو نواسے دے دیے، حسن اور حسین علیہ السلام، اور دونوں کو ایک ایک شہادت کی قسم دی. ایک کو سری، ایک کو علنی. ایک کو چھپی ہوئی شہادت، ایک کو کھلی ہوئی شہادت. ایک کی زہر سے شہادت ہوئی، دوسرے کی تلوار سے. اب شاہ صاحب ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ان دو نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے. تو شاہ صاحب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ان دو نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں، رسول خدا کی شہادت ہے، تو پھر ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے. پہنچ گئے حضرات. تو پھر امام حسن حسین علیہ السلام کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے. رسول خدا کا قاتل رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا. لیکن ابھی توجہ فرما رہے ہیں. اب یہ کہا جائے کہ نہیں ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے کون سا گناہ کرنا ہے، کون سی اچھائی کرنی ہے. اگر تقدیر ہی میں لکھا ہے تو پھر رسول خدا نے سزائیں کیوں بتائیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. قتل کی یہ سزا، اس کی یہ سزا، اس کی وہ سزا. تو اگر رسول خدا کہتے تھے تیری تقدیر میں اللہ نے لکھا تو میں سزائیں کیوں دوں؟ سزائیں دے کے بتا رہے ہیں تو نے اپنی مرضی سے گناہ کیا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو یہ نہ خبردار وہ یہ نہ کہ تقدیر میں لکھا تھا. تقدیر میں لکھا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے تقدیر لکھی ہے وہ بدل بھی سکتا ہے. ید اللہ مغلولہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ. سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ یہودی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا. امام صادق سے لوگوں نے سوال کیا کہ مولا ہم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نہیں. مولا نے کہا تم نے کیا سمجھا تھا؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، گردن میں لٹکا ہوا. کبھی مولا کیا معنی اس آیت کے؟ کیا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں اللہ نے تقدیر لکھ دی وہ بدل نہیں سکتا. کہ جس اللہ کہتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. جو تقدیر لکھتا ہے وہ بدل بھی سکتا ہے. توجہ، اللہ نے لکھ نہیں دیا کہ دوبارہ بدلوں گا نہیں. اگر کوئی خودی پہچان کے پھر بھی اسی گناہ پہ ڈٹا رہے تو اللہ اسے سزا دے گا. یزید نے دیکھا پہچانا پھر بھی مجرم رہا. لوگ ہیں یا نہیں؟ کوئی پچھتاوا نہیں تھا. جتنا مرضی اس کو آج کلین شیٹ دینے کی کوشش کی جائے. ابھی ایک صاحب نے کہا کہ بھئی میں نے خواب میں دیکھا یزید کو. ان کو خواب میں نظر آتا ہے یزید. بلی کو خواب میں چھچڑے نظر آتے ہیں اور ان کو خواب میں یزید نظر آتا ہے. محاورہ سن رکھا ہوگا اس لیے میں نے پیش کر دیا. ہمیشہ یزید ہی نظر آتا اور کوئی نظر نہیں آیا. تو کہا میں نے یزید سے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا. میں بس ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، بخشوانے پہ آتے ہو تو جوانان جنت کے سردار کے قاتل کو بخشوا دیتے ہو. اتنا بڑا جرم کرے اور بخشا جائے تو پھر مجھ جیسا حقیر فقیر سید چھوٹی سی یزید پہ لعنت کرے کیوں نہیں بخشا جائے گا؟ جہاں اتنے بڑے بڑے قتل معاف ہو رہے ہیں وہاں بات پہنچ رہی ہے میرے بھائیوں سے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، عزیزان گرامی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی آیت سورہ النساء، بس ایک آیت سن لیجیے، ایک تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سننا آپ کا اگر پسند فرمائیں گے. سورہ النساء آیت نمبر 93 اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. دو طرح کے قتل ہیں اللہ نے قرآن میں بتائے. پچھلی آیت میں ہے قتل خطا. قتل خطا یعنی
جو انسان غلطی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کار کے نیچے آ گیا کسی کے، یہ قتل ہے، قتل، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ہے قتل لیکن یہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے، اسے کہتے ہیں قتل خطا، عربی میں اردو میں بھی یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ مین سلوٹر انگریزی میں کہا جاتا ہے قانون کی لحاظ سے، جو قانون دان ہے دو اصطلاح، فرسٹ ڈگری مرڈر یعنی جو قاتل جو عمدن قتل کرے، جانتے بوجھتے ہوئے قتل کر دے، فرسٹ ڈگری مرڈر، اور ایک ہے مین سلوٹر، قتل خطا، غلطی سے کوئی آدمی مارا گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے ہاتھوں کوئی مر گیا۔ ایک ہے قتل خطا، اس میں بھی اللہ نے بتایا کہ 60 روزے رکھے گا، اس کا خون بہا دے گا، کیوں؟ اس سے قتل ہوا، لیکن قتل کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ خطا سے قتل ہوا ہے، توجہ۔ لیکن پھر اللہ فرماتا ہے جو عمدن جانتے بوجھتے ہوئے دیدہ دانستہ ایک مومن کا قتل کرے تو اللہ فرماتا ہے جزاؤہ جہنم، تو اس کے بدلے میں اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، وَلَعَنَهُ اللَّهُ، اللہ اس پہ لعنت کرے گا، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا، اسے ہمیشہ عذاب میں رکھے گا۔ تو اب اللہ بتا رہا ہے اگر کسی عام مومن کا بھی کوئی قتل کرے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ لعنت کرے گا عام مومن کا، اور اگر کوئی جوانان جنت کے سردار کا قاتل ہو، وہ مسلمانوں آیات قرآن ہیں، یہ آیت ہے۔ موقف کا نام موقف ام البنین ہے کیونکہ بنا بر روایت شب شہادت امام رضا علیہ السلام بھی ہے، اور کیونکہ موقف کا نام جناب ام البنین پہ ہے تو میں نے آتے ہی سوچ کے میں کچھ اور آیا تھا۔ جب بی بی کا نام دیکھا تو میں نے فوراً نیت وہیں کر لی تھی کہ بی بی ہی کے مسائل پڑھوں گا، بی بی کے مسائل پڑھوں گا، لیکن کربلا سے وابستہ متعلق، اور تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کربلا کے راستے میں ہیں، کوئی ایسا نہ ہو جو آج گریہ نہ کرے۔ میں دیکھ رہا ہوں لاکھوں افراد آ چکے ہیں اور لاکھوں کروڑوں انتظار میں ہیں کہ ہم نے بھی آنا، نہ جانے کون ہے سید الشہداء، یہ ساری دنیا ان کی عاشق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جناب ام البنین کو کتنی محبت تھی۔ میں جملہ پیش کروں یہاں، جب جناب ام البنین نے سنا نا جناب زینب حرم رسول خدا میں، تو بی بی فوراً حرم میں آئیں اور جناب زینب سے گلے مل کے رونے لگی اور فرمایا بی بی میں آپ کو مولا حسین کا پرسہ دینے آئی۔ رشتے میں جناب ام البنین ماں ہے، جملہ میں پیش کر گیا ہوں، کچھ میرے بھائی پہنچ بھی گئے ہیں، رشتے میں ماں ہے، لیکن خدا کی قسم ایسی ماں کی عظمتوں کو سلام جو نہیں کہتی میرے بیٹے کا پرسہ، کہتی میرے مولا کا پرسہ۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھا سکا، میری لاکھوں روحیں قربان جناب ام البنین کی عظمتوں پہ۔ کیا فرماتی ہے جناب زینب کبریٰ سے؟ فرماتی ہیں بی بی میں آپ کو مولا حسین کا پرسہ دینے آیا، اور روتے ہوئے گلے ملی۔ جناب زینب نے روتے ہوئے جملہ کہا اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ دیتی ہوں۔ جیسے ہی جناب ام البنین نے مولا عباس کا نام سنا تو فوراً رک گئی، فرمایا کہ بی بی مجھے کوئی میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دے، مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسہ دے، میرے سارے بیٹے حسین پہ قربان۔ کوئی دنیا میں ایسی ماں نہیں ہوگی جو اس جذبے سے بیٹے قربان کرے اور کہے مجھے بیٹوں کا پرسہ بھی نہ دو، مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسہ دے۔ آئے ذرا میں مولا عباس کے چند جملے پیش کروں جناب ام البنین سے متعلق۔ جب جناب ام البنین تشریف آئی نا، میں تو پڑھنا چاہ رہا ہوں مسائل، میں جانتا ہوں آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، آپ چل کے آئے ہیں نا، آپ کے پاؤں تھک گئے ہوں گے، لیکن آپ راستے میں پانی پیتے رہے ہیں نا، آپ لوگوں کے راستے میں کانٹے تو نہیں تھے۔ ہائے وہ بیویاں جن کے نالین ٹوٹ گئے تھے، ہائے وہ چھوٹی بیویاں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے معاف کیجیے اگر میں کوئی سخت جملہ کہہ دوں، تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ آج جی کر رہا ہے اتنا پڑھوں کہ پڑھتے پڑھتے مر جاؤں، پڑھوں گا آج آپ کے سامنے۔ جب جناب ام البنین کی شادی ہوئی نا، جناب مولا کائنات سے اور گھر آئیں
تو چند دن گزرے تھے، ایک دن جناب ام البنین نے مولا کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ مولا میری ایک درخواست ہے، عرض کر سکتی ہوں؟ مولا نے جناب ام البنین کو دیکھا، کہا کیا آپ کی فرمائش ہے؟ کہا مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کیجیے، فاطمہ کے لابیہ نام تھا، بہت بڑے سردار حزام کی بیٹی تھی، نام فاطمہ تھا۔ کہا مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کرے۔ کہا ام البنین کیوں؟ کہا مولا جب آپ کہتے ہیں نا فاطمہ تو میں دیکھتی ہوں سیدہ کے سارے بچوں کی آنکھیں ماں کو تلاش کرتی ہیں، امام حسن حسین کی آنکھیں ماں کے لیے تڑپنے لگتی ہیں، جناب زینب کے آنسو بہنے لگتے ہیں، جناب بی بی کے میرے بچوں کو دیکھا ان کی آنکھیں تڑپتی ہیں، مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کیجیے۔ تو پھر مولا نے کہا آج سے آپ کا لقب ام البنین ہے، لقب یہ مولا نے دیا، ام البنین۔ بس بھئی جب کچھ عرصہ گزرا، بیوی گھر میں ایک ولادت ہوئی، مولا کائنات تشریف لائے، کہا کہ بیٹا میرے آغوش میں، تو مولا نے ہاتھوں میں لیا، اور جیسے مولا عباس کو ہاتھوں میں لیا نا تو مولا کائنات نے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا۔ بس جناب ام البنین نے یہ دیکھا، بیوی کے آنسو بہنے لگے۔ امام اسے کہتے ہیں جو نفسیات کو سمجھے، دل کی کیفیت کو سمجھے، جو علم غیب جانتا ہو۔ تو مولا نے کہا ام البنین کیا بات ہے؟ کہ نہیں مولا میری اتنی جرت نہیں، میں شکوہ کروں گا۔ کہ نہیں ام البنین جو دل میں بات ہے کہہ دیجیے۔ کہ مولا میں نے سب سے سنا ہے آپ اپنے بیٹوں کے چہرے چومتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے چہرے باچھے چومتے ہیں، لیکن شاید یہ مجھ کنیز کا بیٹا ہے، آپ نے میرے بیٹے کے چہرے کو نہیں چوما، آپ نے عباس کے ہاتھوں کو چوما ہے۔ بس ہاتھوں کا چومنا دیکھا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا ام البنین جانتی ہے میں نے ہاتھ کیوں چومے ہیں؟ کہا نہیں مولا میں نہیں جانتی۔ کہا ام البنین عباس کے بازو قلم ہو، کربلا میں آپ کے بیٹے کے بازو قلم ہو، اس لیے میں نے ہاتھ چومے۔ کہا مولا میرا بیٹا قربانی دے گا؟ کہا ہاں ام البنین آپ کا یہ بیٹا حسین پہ قربان ہو۔ جناب ام البنین نے کہا پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹوں کو اس لائق بنایا وہ سیدہ کے بیٹوں پہ قربان۔ اللہ اکبر، سجدہ شکر کیا، بی بی روتی نہیں، پھر آنسو صاف کر کے خوش ہوتی ہے، پروردگارہ میرے بیٹے اس لائق ہیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام علیہا کے بیٹوں پہ قربان، اجرکم اللہ۔ چلیے گا میں تو پڑھنا چاہ رہا ہوں ابھی۔ بس بھی اب جناب عباس جب چلنے لگے نا، 1 برس کے نہیں ہوئے، مل کر دیکھیے گا، بڑے بڑے بزرگ علماء نے یہ روایت لکھی ہے، بڑی عجیب و غریب روایت ہے۔ 1 برس کے نہیں جناب عباس، مولا علی گھر میں آئے، دیکھا جناب زینب نے دائیں انگلی پکڑ رکھی ہے جناب عباس کی، جناب ام کلثوم نے باہر، اور جناب عباس کو صحن میں چلا رہی ہے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہا میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں؟ تو جناب زینب نے فرمایا نہیں بابا، ہم عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ خاندان اہل بیت کے تمام امام حسن حسین جناب زینب ام کلثوم کتنی محبت کرتے ہیں جناب عباس سے۔ بس میں جناب ام البنین نے دیکھا جناب عباس اب بولنے لگے، سنیں گے جملے، جب بولنے لگے نا جناب عباس تو بیوی نے پہلا جملہ سکھا کہ عباس کبھی حسن حسین کو بھائی نہ کہنا۔ 2 برس کے جناب عباس، اماں کیا وہ میرے بھائی نہیں ہیں؟ کہ نہیں بیٹا وہ آپ کے بھائی ہیں۔ پھر اماں میں بھائی کیوں نہ کہوں گا، وہ فاطمہ کے لال ہے، بیٹا تو کنیز کا بیٹا ہے۔ یہ نہیں کہا میں سردار کی بیٹی ہوں، کہ میں جناب سیدہ کی کنیز ہوں، بیٹا کبھی بھائی نہ کہنا۔ کہا اماں کیسے بلاؤں؟ کہ ہمیشہ کہنا سیدی و مولائی، آقا اور مولا کہہ کے بلانا، کبھی بھائی نہ کہنا۔ جناب عباس نے پھر پوری زندگی کہا سیدی و مولائی۔ جب جناب عباس جوان ہوئے نا، 11 برس کے تھے، جناب ام البنین نے فرمایا عباس بیٹا کبھی حسن حسین سے کوئی کام نہ کہنا، بڑے ضرور ہے، کبھی نہ کہنا مجھے یہ چاہیے، ہمیشہ کہنا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ان کے جوتے سیدھے کر کے رکھنا، ان کے لیے پانی لانا، کبھی ان سے کام نہ کہنا۔ کہ ٹھیک ہے اماں۔ عزیزان گرامی ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، جب جناب عباس اپنی سواری سے زمین پہ آئے نا تو مولا نے زندگی میں پہلی مرتبہ کہا مولا میری مدد کو آئی ہے، مولا میرے سر میں گرز لگا ہے، آنکھ میں تیر لگا ہے۔ مولا حسین بہت تیزی سے، مجھے مولا عباس کے مصاحف نہیں پڑھنا لیکن جملے کو پیش کر رہا ہوں،
ہر آنکھ میں آنسو آئے گا، میرا آپ سے وعدہ، میں بھی پڑھوں گا مسائل، 10 سے 15 منٹ پڑھوں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ مولا حسین تشریف لائے، جب آئے نا مولا حسین علیہ السلام تو مولا حسین نے سر اٹھایا مولا غازی عباس کا اور اپنے زانوں پہ رکھا، تو جناب عباس نے جملہ کہا مولا مجھے میری ماں نے بتایا تھا جب میں اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا، دوسری میں خون بھر گیا، مولا اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کر دے۔ مولا حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، جناب عباس کی بائیں آنکھ پہ رکھا، الٹی آنکھ پہ رکھا، خون صاف کیا۔ جب خون صاف کر رہے تھے نا مولا عباس نے کہا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی، مولا میری ماں نے مجھے حکم دیا تھا کبھی حسن حسین سے کام نہ کہنا، مولا میری ماں سے کہیے گا میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے، مولا میرے ہاتھ نہیں ہے، مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس پہ کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ عجیب و غریب کیفیت ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے وصیت کی مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عباس کیوں خیمے میں نہ لے جاؤں گا؟ مولا مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے بڑی شرم آئے گی، مولا میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا لیکن اس ظالم نے تیر مارا، پانی بہہ گیا ہے، مولا میرا لاشا بھی شرمائے گا سکینہ سے جب بی بی دیکھے گی چچا پانی نہیں لا سکے، مولا میں پانی لایا تھا پانی بہہ گیا۔ بس بھائی جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جب مولا سجاد بیویوں کے ساتھ مدینے پہنچے، 8 ربیع الاول کا دن تھا، ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا بشیر ذرا جا کے منبر رسول سے اعلان کر دے قتل الحسین بکربلا۔ بشیر نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ مسجد نبوی کا ساتھ والا گھر مولا علی کا گھر، جانتے وہاں کون رہتا تھا؟ جناب ام البنین۔ اس بیوی کی بارگاہ میں آئے ہیں آپ پرسہ دینے، مولا حسین کا بھی پرسہ دیجیے گا، مولا عباس کا بھی پرسہ، بس بھئی 3 ہی تو شبیں رہ گئی ہیں، آپ 40 کے مساج کرنے، آئیں ذرا چلیے گا میرے ساتھ۔ بس جناب ام البنین کے کانوں میں آواز آئی قتل الحسین بکربلا، بی بی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، بی بی نے فوراً سر پہ برقع رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، آواز دی اپنے پوتے کو فاضل مجھے مسجد نبوی لے چل، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، مسجد نبوی میں آئی، ممبر کے سامنے کھڑے ہو کے آواز دی بشیر یہ کون سے حسین کربلا میں مارے گئے؟ بی بی کا دل نہیں نہ مان رہا تھا، ایک مرتبہ کا کون سے حسین مارے گئے؟ بشیر کو نہیں معلوم بی بی کون ہے کیونکہ بی بی برقعے میں تھی۔ بشیر نے ایک مرتبہ بڑے ادب سے کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم کون سا حسین؟ نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین۔ یہ جملے سننے سے جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا گر گیا، بی بی بلند آواز سے رونے لگی ہائے حسین، ہائے حسین۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ بشیر کو ابھی تک نہیں معلوم بی بی کون ہے۔ بشیر نے ایک مرتبہ کہا بی بی آپ نے غلط سنا ہے، پہلے عباس مارے گئے تھے بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی نے ایک مرتبہ پھر کہا بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا؟ کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے۔ بی بی نے دوبارہ فرمایا کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا شیر بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینکتا تھا، میں کیسے مان لوں عباس کو گرز لگا وہ گرز نہ روک سکا؟ اب بشیر نے بڑے ادب سے عرض کی کہ بی بی جب عباس کو گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے۔ جناب ام البنین زمین پہ گر کے کہا ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس۔ اب بشیر نے
پوچھا بیوی کیا بات ہے، آپ سے کون سے مصائب برداشت نہیں ہوئے؟ بیوی نے فرمایا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ بشیر جب کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، بشیر میرے بیٹے کے ہاتھ نہیں تھے، میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں جب میرا شیر بیٹا گھوڑے سے گرا اس کا چہرہ پہلے زمین پہ لگا یا سینہ؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں، سنیں گے کچھ دیر اور برداشت کریں تو میں چلنا چاہتا ہوں۔ بس بھئی میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ چلیے گا۔ بی بی نے ایک مرتبہ روتے ہوئے، بہت بزرگ عالم دین کے جملے، روتے ہوئے ایک مرتبہ کہا اے فضل مجھے کچھ دیر کے لیے جنت البقیع لے چلو۔ بی بی جنت البقیع آئی، ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھی اور رو رو کے کہنے لگی بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے گا۔ بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا، بعد میں آپ کے حسین مارے گئے، بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ ہائے بی بی ام البنین، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی رونے میں بخل نہ کرے، جناب ام البنین کو پرسہ دیجیے گا۔ بی بی کے 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں مارے گئے، حضرت عباس، حضرت عبداللہ، جعفر، عمران، چاروں کربلا میں مارے گئے۔ ایک مرتبہ بی بی نے اپنے ہاتھ سے جنت البقیع میں 4 قبریں بنائی، کہا یہ میرے 4 بیٹوں کی قبریں ہیں۔ پھر بی بی نے کہا میرے شیروں میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے۔ پھر بی بی نے 5ویں قبر بنائی، کہا یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے، کہا مولا میں صرف آپ پہ گریہ کروں گی۔ پھر بی بی رو کے کہتی او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کہ ابھی بھی فرات پہ پہرے ہیں یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک روایت میں نے دیکھا کہ مروان نے سوال کیا، مروان ابن حکم ملعون جو دشمن اہل بیت تھا، اس نے پوچھا یہ کیا بات ہے فجر کے بعد یہ مدینے والے جنت البقیع کیوں چلے جاتے ہیں؟ کہا ایک ماں ہے نام ہے ام البنین، اسے عباس کا بڑا صدمہ ہے، وہ ہر صبح آ کے جنت البقیع میں مرثیہ پڑھتی ہے۔ شیخ عباس قمی نے مرثیہ لکھا بی بی ام البنین کا۔ بی بی رو رو کے کہتی او کربلا سے آنے والا مجھے اتنا بتاؤ جب میرا بیٹا عباس گھوڑے سے گرا اس کا چہرہ پہلے زمین پہ لگا تھا یا سینہ؟ وفی صدرہ سہام، جبکہ اس کے سینے میں تیر تھے۔ مروان نے ایک دن حکم دیا ام البنین کو زہر دے دو، کہیں ایسا نہ ہو بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہو جائے۔ بس بھائی جناب ام البنین بھی شہیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے مروان کے زہر ہی سے بی بی کی شہادت ہوئی، میں نے تمام کر دیا۔ بس بھائی ایک آخری بین سن لیجیے گا، میں پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا میرے ساتھ مل کے چلیے گا۔ یہ بین کس کا ہے؟ یہ جناب زینب کا بین ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ذرا آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ کربلا چلیے۔ 40 کا دن ہے، جناب زینب ابھی ابھی پہنچی ہے کربلا، آپ بھی چہلوں پہ کربلا جانا چاہتے ہیں۔ جب جناب زینب پہنچی بی بی نے آواز دی ہے میرے بھیا حسین، جب میں پہلے آپ سے ملنے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، حسین میری پشت زخمی ہے، میرے بازوؤں پہ نیل ہے، اے میرے بھیا کھڑے ہو کے استقبال کیجئے، میرے پاؤں زخمی۔ بی بی بہت روئی۔ ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا مولا سجاد سے اے سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دیجئے۔ آخری جملے پڑھ رہا ہوں بس اور نہیں پڑھوں گا۔ 2 سے 4 منٹ کی زحمت، میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ذرا کربلا چلیے گا۔ جناب زینب نے فرمایا بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دیجئے۔ مولا سجاد نے پھپھی کا بازو پکڑا کہ پھپھی اماں میرے ساتھ آئیے۔ ساری بیویاں اب جناب زینب کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے اشارہ کیا کہ پھپھی اماں یہاں میرے بابا کا مرکب ہے۔ ساری بیویاں جناب مولا حسین کی قبر پہ گر گئے، بلند آواز سے رونے لگی ہائے حسین، ہائے حسین۔ جب مولا سجاد نے دیکھا نا بیویاں اتنا رو رہی ہیں، مولا نے پھپھی کا بازو پکڑا کہ پھپھی اماں بس کیجئے، اب کوئی بیوی روتے روتے مر جائے گی۔ خدا کی قسم سب مل کر دیکھیے گا،
آخری جملے پیش کر رہا ہوں. جیسے بیویاں اٹھی نا جناب سید الشہداء کی قبر سے، جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولا نے فرمایا پھوپھی اماں یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے. ساری بیویاں دوبارہ قبر پہ گر گئی، ماں علی اکبر، ہائے علی اکبر. جب سب بیویاں رو رہی تھی پھر مولا سجاد نے روکا، پھوپھی اماں بس کیجئے. بیوی نے پوچھا گنج شہداء میں کون کون ہے؟ ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا یہاں میرے چچا جعفر بھی ہیں، میرے چچا عبداللہ ہیں، سب کے نام بتایا، یہاں میرا بھائی قاسم بھی. جب سب کے نام لیے اور جناب عباس کا نام نہیں لیا، جناب زینب سے رہا نہیں گیا. بیٹا سجاد آپ نے سب کے نام بتا دیے، میرے بھائی عباس کا نام نہیں بتایا. مولا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے، میرے ساتھ چلیے میں آپ کو چچا کی قبر پہ لے چلو. اب میرے کو دیکھیے گا آخری جملہ اسی میں تمام. جیسے بیویاں مولا سجاد کے پیچھے چلی جناب عباس کی قبر پہ، جناب زینب نے بیویوں کا راستہ روکا. کب بیویوں سب کچھ بتا دینا میرے بھیا عباس کو، بتا دینا ہمیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے گئے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں بڑے مظالم ڈھائے گئے، پتھر مارے گئے. لیکن بیویوں میرے بھیا عباس کو مت بتانا، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی. میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی، کوئی سکینہ کے بیان نہ کرے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس بھئی نوحہ ہوگا، آپ ماتم کریں گے. دو جملے دعا کے. آپ جانتے ہیں نا آج رات خراسان میں کسی کو زہر دیا گیا. بس ایک جملہ مولا امام رضا علیہ السلام کا پیش کروں گا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ مولا حسین کے مصائب کا. سب ہاتھ بلند کریں گے. جانتے مولا حسین رضا کا کیا جملہ ہے؟ پوچھا مولا کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا عاشورے کا دن ہے. ریان ابن شبیب کی روایت ہے، مستند ترین روایت. کہہ ریان ابن شبیب یبن شبیب ان کنتا باکین علی شیئن فکل الحسین. اے شبیب کے بیٹے ریان اگر کبھی رونا آ رہا ہو نا، مولا میں بڑا پریشان ہوں رونا آ رہا ہے، کہ اپنے مصائب پہ نہ رونا، میرے جد حسین پہ رو لینا. کہ جب میری پھوپھیاں روتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے، رونے کی اجازت نہیں. جملہ پیش کر رہا ہوں، میرے کو دیکھیے گا، ہاتھ بلند کیجئے سب. مولا نے فرمایا اس لیے میرے دادا حسین پہ رونا، انہو قتل، ان کو کیسے مارا گیا؟ کل کبش، جیسے ایک بھیڑ کو مارا جاتا، جیسے ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا. علماء کہتے ہیں مولا نے یہاں کیوں تشبیہ دی؟ مولا علی کو شیر سے تشبیہ دی یعنی شجاعت. یہاں کیوں کہا جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے؟ علماء کہتے ہیں جب کوئی بھیڑ کو مارتا ہے نا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. کیوں مار رہے ہو؟ بھیڑ ہے. نہیں، کہتے بھیڑ ہے اس کا حق ہے مار دو. کہا اتنے لوگ کھڑے تھے کوئی روکنے والا نہیں تھا. ایک بہن رو رو کے کہہ رہی تھی دامن پھیلا کے، اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا، مت مارو. میری ماں نے چکیاں پیس کے مارا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں جانتا ہوں میں نے بہت مصائب پڑھ دیے، میں جانتا ہوں اب تھک گئے ہوں گے. یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے. یہ مسلسل رونے سے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے، یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے. آئیں ذرا آخری جملے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیجئے. پروردگارا واسطہ مولا حسین کا، واسطہ مولا عباس کا، واسطہ جناب زینب کبریٰ کا، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما.
یہ تمام زائرین، یہ عزادار، ان سب کی زیارات قبول فرما۔ پروردگار خون حسین کا واسطہ، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما۔ اس موقف کے بانیان، خدمت گزاران، میر صاحب، میر تکلم صاحب، میر سجاد صاحب، میرے تھارے بھائی، سب کے میں نام کس کس کا لوں کس کس کا نہ لوں مجھے نہیں معلوم۔ پروردگارا میرے ان تمام جو بہن بھائی موجود ہیں، میرے بزرگ، میرے بچے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ داعش و طالبان کو، آل سعود کو غارت فرما۔ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ میں ایک اور دعا کروں گا، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے۔ ابھی میرے بھائی نے کہا ان کی والدہ مریض ہے، کہا اپنی والدہ کو چھوڑ کے مجلس کے لیے آیا ہوں۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے کبھی آج تک دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو؟ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ تمام مریضوں کو، خاص طور سے ہمارے بھائی کی والدہ کو شفائے کاملہ اجرا عنایت فرما۔ پروردگارا تمام بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما۔ بہت سے لوگ ابھی بھی پریشان ہیں، ان کے ویزے نہیں ہو رہے، سب کو زیارت سید الشہداء نصیب فرما۔ پروردگارا ہماری یہ زیارت قبول فرما، ہمیں بار بار آنا نصیب فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کی ارواح کو کربلا میں محشور فرما۔ ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ اپنے ہاتھ بلند کیجئے، جو حاجت ہے مانگ لیجئے گا۔ پروردگارا واسطہ امام حسین کے سینے پہ سونے والی اس چھوٹی سی بیوی کا، جن سے مولا حسین کو بڑی محبت تھی، کسی کی دعا رد نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین یا حسین۔